بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دنکی ان کی طرح ہوں گے۔ جس کے مال وزنی ہوں گے وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، جس کے مال ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ ابن آدم کو لایا جائے گا اور اسے ترازو کے پلڑے کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس کے اعمال کے ترازو کا پلڑا جھک گیا تو ایک فرشتہ اونچی آواز سے اعلان کرے گا جسے ساری مخلوق سنے گی، فلاں کامیاب اور نیک بخت ہو گیا اور کبھی نامراد نہ ہوگا، ورنہ کہا جائے گا فلاں بدبخت ہو گیا اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے، ایک مرتبہ انہوں نے جہنم کو یاد کیا اور رونے لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو عرض کیا، میں جہنم کو یاد کر کے رونے لگی۔ کیا آپ لوگ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ایک ترازو کے پاس جب تک اسے معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا ترازو جھکے گا یا ہلکا رہے گا، اور دوسرا نامہ مال کے ملنے کا وقت جب کہا جائے گا او اعمال نامہ پڑھ لو، یہاں تک کہ وہ جان جائے گا اعمال نامہ دائیں ہاتھ دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ یا پشت کے پیچھے سے، اور پھر پل صراط کے وقت جب اس کے دونوں طرف جہنم کی آگ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے تین سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم، کیا میں نے جھوٹ پر لعنت نہ کی تھی؟ کیا میں جھوٹ کو ناپسندیدہ قرار نہ دیا تھا اور کیا وعدہ نہ کیا تھا کہ آج کے دن میں تیری ساری اولاد پر رحم کروں گا اس عذاب کی شدت سے جو ان کے لیے تیار کیا ہے؟ لیکن میرا یہ قول بھی تو حق ہے، اگر میرے رسولوں کی تکذیب کی گئی یا حکم کی نافرمانی کی گئی تو میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم، جان لے میں تیری اولاد کو اس وقت تک جہنم میں نہ ڈالوں گا، اس وقت تک عذاب نہ دوں گا جب تک تو میرے علم سے یہ جان نہ لے کہ اگر میں اسے دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا دوں تب بھی وہ پہلے سے زیادہ برے اعمال کرے گا، نہ توبہ کرے گا نہ میری طرف رجوع کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے تجھے اور تیری اولاد کے درمیان ثالث بنا دیا ہے، تو ترازو کے سامنے کھڑا ہو جا اور اپنے سامنے اعمال دیکھ لے، جس کے ایک ذرہ کے برابر نیکی برائی پر غالب ہو تو اس کے لیے جنت ہے، یہاں تک کہ تو جان لے میں جہنم میں صرف اسے داخل کروں گا جو ظالم ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تم جانتے ہو مخلص اور ندار شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جو مال و متاع سے محروم ہو۔ پھر فرمایا، میری امت کا مفلس اور ندار شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن وہ شخص آئے گا جس کو اس نے گالی دی ہوگی، جس پر تہمت لگائی ہوگی، جس کا مال کھایا ہوگا، جس کا خون بہایا ہوگا اور جس کو مارا ہوگا۔ بس اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ جب اس کی خطاؤں کے پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کے گناہوں کو اس کے پلڑے میں ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع کرے گا، پھر ایک منادی اعلان کرے گا، اے لوگو جو کسی
ظلم کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے حق کو لے کر آئے، اور تو ہر آدمی خوش ہوگا جس کا اس کے والدین یا اولاد، بیوی یا بھائی پر کوئی حق ہوگا، وہ اس کو لے گا، خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، جب سور پھونکا جائے گا تو نہ اس کی آپس میں رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ جن کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جن کے اعمال ہلکے ہوں گے تو وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان کیا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک اور بندہ لایا جائے گا، پھر اعلان کرنے والا پکارے گا، جس سے سب لوگ سنیں گے، یہ فلاں بن فلاں ہے، جس پر اس کے لیے کوئی حق ہے، وہ آ کر اپنا لے لے۔ پھر کہا جائے گا، ان کے حق دے۔ پھر وہ کہے گا، اے اللہ، میں کہاں سے دے دوں، دنیا تو ختم ہو گئی۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا، اس کے نیک اعمال کو دیکھو اور صاحب حق کو ان میں سے دو۔ جب اس کی ایک ذرے کے برابر نیکی رہ جائے گی تو فرشتے کہیں گے، یا اللہ، اس کے لیے ایک ذرہ برابر نیکی بچی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، اس کی نیکی کو میرے بندے کے لیے دگنا کر دو اور اسے میری رحمت کے فضل سے جنت میں داخل کر دو، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنا کرتا ہے۔ اور اگر آدمی بدبخت ہو تو فرشتے کہیں گے، اے ہمارے محبوب، نیکیاں ختم ہو گئیں اور اس کا مطالبہ کرنے والے باقی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے، ان کی برائیاں لے لو اور اس کی برائیوں میں ڈال دو، پھر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے میری امت میں ایک آدمی کو چنے گا اور اس کے سامنے اعمال کے 99 دفتر کھولے گا، ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ کیا لکھنے والے نے تم پر کوئی ظلم کیا؟ وہ جواب دے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اپنا عذر بیان کرو۔ وہ کہے گا، اے اللہ، کوئی عذر نہیں۔ اللہ فرمائیں گے، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے اور آج کے دن تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک فرمائیں گے، اسے تول دو۔ وہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، ان دفتروں کے مقابلے میں یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا کام دے گا؟ اللہ فرمائیں گے، آج کے دن تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ پھر ایک پلڑے میں ان تمام دفتروں کو رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھا جائے گا، تو وہ 99 دفتر اڑنے لگیں گے اور کاغذ کا ٹکڑا جھک جائے گا۔ فرمایا، اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں، اور یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کا وزن تمام کائنات سے زیادہ ہے، یعنی جس کے ساتھ اللہ کا نام ہو، کوئی گناہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر گناہوں پر غالب آ جائے گا۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ محترم ناظرین، اپنے مال کے ترازو کو یاد رکھنے، اپنے نقصان سے ڈریں اور یقین رکھیں، جس کا کوئی گناہ نہ ہو اس کے لیے جنت ہے، اور جس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو اس کے لیے جہنم ہے، اور جس کا معاملہ مخلوط ہو اس کا فیصلہ ترازو کے ذریعے ہوگا۔ اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو اور اس کے بندوں پر ان کے مالوں کو چھین کر، ان کی عزتوں کو لوٹ کر، ان کے دلوں کو پریشان کر کے، ان کے ساتھ رہن سہن میں برا سلوک کر کے ظلم سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کا جو تعلق ہے مغفرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ جب مظلوم ایسے ظالم سے مطالبہ کرے گا جو ظلم کر چکا ہو اور اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور دوبارہ اس کو نہ کیا ہو، اس کو حلال نہ سمجھا ہو، تو مظلوم سے کہیں گے، سر اٹھا۔ وہ سر اٹھائے گا تو سامنے عظیم الشان محل ہوگا جو چمکتا ہوا ہوگا۔ وہ کہے گا، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے، یہ بیچنے کے لیے ہے، اسے مجھ سے خرید۔ اور وہ کہے گا، میرے پاس تو اس کی قیمت نہیں۔ حکم ہوگا، اپنے بھائی کے ظلم کو معاف کر دے تو یہ محل تیرا ہو گیا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ محترم ناظرین،
قیامت کے دن کے حالات بہت زیادہ سخت ہیں، اعمال کا ترازو بہت زیادہ سخت ہے، ان کا ہم سب سے پالا پڑنا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کیجئے، کسی پر ظلم نہ کیجئے، کسی کا حق مت کھائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن مکھی برابر کسی کا حق اس کو معاف نہیں کروں گا۔ محترم ناظرین، یہ وہ دن ہوگا جب آدمی ایک نیکی کے لیے ترستا ہوگا، ایک نیکی کے لیے روتا ہوگا، ایک نیکی کی وجہ سے انسان جنت سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ کہے گا کاش میں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوتے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، ہمارے پاس وقت ہے، ہم زندہ ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہم اللہ پاک کی عبادت کر سکتے ہیں، نیکیاں کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے بندوں کو تنگ مت کیجئے، کسی پر ظلم مت کیجئے، کس کے ساتھ زیادتی مت کیجئے، کسی کا حق مت کھائیے، اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک سلوک کیجئے، کیونکہ اللہ پاک اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے۔